جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں، اپنا ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ ثنا پڑھنا ہوتا ہے۔ ثنا پڑھنے کا حکم امام کو بھی ہے، مقتدی کو بھی ہے، جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اس کو بھی حکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب نماز ہم شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہم نے ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا در حقیقت ایک دعا ہے، لہذا امام پڑھے گا ثنا جب نماز شروع کرے گا، مقتدی اس کے پیچھے جب اس نے ساتھ ہی نماز شروع کی، اس نے اللہ اکبر کے ساتھ ہی اس نے اللہ اکبر کہا ہے، اس نے نماز شروع کی ہے، امام کی تلاوت سے پہلے اس کو بھی حکم ہے مقتدی کو یہ بھی ثنا پڑھے گا۔ کوئی اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے ثنا پڑھنی ہر صورت میں۔ حدیث مبارکہ اپنا قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب آپ اپنے رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کریں، تسبیح اور تحمید کریں۔ وہ کیا تسبیح کرنی ہے، کیا تحمید کرنی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ اپنے رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ کی تسبیح اور تحمید کریں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة باللیل کبر ثم یقول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے، آپ تکبیر فرماتے یعنی اللہ اکبر فرماتے، پھر آپ یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ لہٰذا ہمیں سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ جب ہم نماز شروع کریں تو سب سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم یہ پڑھنا ہے، چاہے مقتدی ہے، چاہے امام ہے، چاہے منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا ہے۔ جب ہم ثنا پڑھ لیں تو ثنا پڑھنے کے بعد جو امام ہے اس نے تلاوت کرنی ہے، یا کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس نے بھی تلاوت کرنی ہے۔ جو آدمی مقتدی ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہے، اس نے ثنا کے بعد تلاوت نہیں کرنی۔ اب اس مقتدی کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو امام ہے اس نے بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کو منفرد کہتے ہیں، جو اکیلا نماز پڑھتا ہے منفرد نے بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ آگے تلاوت قرآن شروع کرنا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کے سامنے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے متعلق بھی قرآن و حدیث کی جو ہے نا دلیل پیش کر دوں۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کرنی ہے تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم نے شیطان مردود سے اس کی پناہ لینی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس کے لیے طریقہ کیا اللہ نے بتایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی، اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل کبر ثم یقول اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے، آپ تکبیر فرماتے اور پھر اسی طرح آپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی پڑھتے، اور ایک حدیث میں یوں الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کے الفاظ بھی ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ بھی ہیں۔ یہ السمیع العلیم یہ دو اللہ کے صفاتی نام ہیں، یعنی اس کے اندر دو ناموں کا اضافہ ہے۔ اگر کوئی اس طرح پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو تکبیر تحریمہ، اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے، اور ثنا کے بعد امام نے اور منفرد نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، تلاوت ہم نے شروع کرنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر کانوا یفتتحون الصلاۃ الحمدللہ رب العالمین، فرمایا کہ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے تو آپ نماز کو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے۔ اب سورہ فاتحہ سے پہلے کیا پڑھنا ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن شروع کرنے سے پہلے دو باتیں تو ہمیشہ ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے اور ہم نے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امام بنتے،
आप बुलंद आवाज से क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सना भी आहिस्ता आवाज से, आऊज़ बिल्लाह भी आहिस्ता आवाज से और बिस्मिल्लाह भी आहिस्ता आवाज से। तो हजरत अनस कहते हैं कि हम हुजूर के पीछे जब नमाज पढ़ रहे होते, आपकी आवाज कहां से शुरू होती? अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती। तो इससे मालूम हुआ कि पहले सना भी पढ़ा जा चुका, आऊज़ बिल्लाह भी पढ़ा जा चुका और बिस्मिल्लाह भी पढ़ा जा चुका है। अब आप बुलंद आवाज से क्या पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। तो वो तीनों चीजें, सना भी, आऊज़ बिल्लाह भी, बिस्मिल्लाह भी, आहिस्ता आवाज से पढ़ना है और तिलावत शुरू करनी है अल्हम्दुलिल्लाह से, वो बुलंद आवाज से है। उसके अंदर दो नमाजें ऐसी हैं जिनको हम सिरी नमाजें कहते हैं, यानी जोहर और असर की नमाज, इसके अंदर आहिस्ता आवाज से तिलावत है। मगरिब, इशा और फजर की नमाज के अंदर बुलंद आवाज से तिलावत है। और एक दूसरी हदीस भी है, हजरत अनस कहते हैं कि क़ाल सल्लैतु खल्फ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व उमर व उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम फलम्मा अस्मा अहदम मिन्हु यक़रा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत अनस कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान के पीछे नमाज पढ़ी। मैंने इनमें से किसी को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बुलंद आवाज से पढ़ते हुए नहीं सुना। तो यानी कि ये क्या पढ़ते थे भाई? आहिस्ता आवाज से। तो समझ बात कि बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ना है भाई? आहिस्ता आवाज से पढ़ना है। तीन बातें हो गई, ज़हन के अंदर रखिएगा अभी अभी। पहली चीज तकबीर तारीमा वाला मसला कि मुक्तदी तकबीर तारीमा में इमाम से आगे ना बढ़े। दूसरी चीज तकबीर तारीमा पढ़ ले, उसके बाद सना पढ़ना है। सना सब ने पढ़ना है, इमाम ने भी पढ़ना है, मुक्तदी ने भी पढ़ना है, मुनफरिद ने भी पढ़ना है। लेकिन मुक्तदी उस वक्त पढ़ेगा जब इमाम के साथ नमाज में शरीक है, शुरू के अंदर तिलावत के शुरू करने से पहले पढ़ लेगा। उसके बाद आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह मुक्तदी ने नहीं पढ़ना, इमाम ने भी पढ़ना है और मुनफरिद बंदे ने भी पढ़ना है, क्योंकि आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह कुरान की तिलावत के लिए है। मुनफरिद जो होता है उसने भी तिलावत करनी है, इमाम होता है उसने भी तिलावत करनी है, मुक्तदी ने तिलावत नहीं करनी होती, इसलिए इसने आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ना होता।